بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 3 آیات ہیں۔ پہلی آیت کا مشکل معنی اور ترجمہ سنیے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اِنَّا کا جو لفظ ہے وہ کسی بھی معاملے کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے کہ حقیقت ہے، یعنی بات کی سچائی پر یہ دلالت کرتا ہے۔ اعطینا، ہم نے عطا کیا، کل آپ کو۔ اعطا کا جو معنی ہے اس میں ملکیت کا معنی پایا جاتا ہے۔ اعطا کا لفظ اس میں ملکیت کا معنی پایا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا۔ اب کوثر کیا چیز ہے؟ تو اس کے بڑے وسیع معنی ہیں۔ دنیاوی لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے جتنے بھی امت کو فوائد ہیں، قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ اور باقی جتنے بھی چیزیں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت تک پہنچی ہیں، تو وہ تمام جو منافع ہیں وہ اس کوثر کے لفظ کے اندر شامل ہیں۔ اور اخروی حساب سے اس کا مفہوم متعدد احادیث میں ملتا ہے۔ الکوثر مشہور احادیث، متواتر احادیث میں کہ فرمایا کہ کوثر ایک نہر کا نام ہے کہ قیامت والے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت جس نہر کے اوپر ہوگا، اور جس کو بھی اس نہر کا ایک جام مل جائے گا تو وہ اپنی تمام جو زندگی ہے اس زندگی میں اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو کوثر یعنی ایک بہت بڑا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا درجہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی شان ہے۔ آگے جو دوسری آیت ہے اس میں فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ فا جو ہے وہ تو کے معنی میں آتا ہے کہ یعنی ہم نے آپ کو یہ عطا کر دیا تو آپ کیا کریں۔ صلی کا مطلب ہے نماز پڑھنا، لِرَبِّكَ اپنے رب کے لیے، لام کے لیے کے معنی میں ہے، اور رب کا لفظ رب کا ہی معنی دے گا، اور اس کے آگے بھی کاف ہے، یہ بھی کاف واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے، ونحر اور مالی قربانی بھی کیجیے۔ اس ونحر کے لفظ سے جو مراد ہے وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے وہ قربانی، وہ اضحیہ سے مراد ہے۔ تیسری آیت، ان شانئک هو الابتر۔ ان کا لفظ پھر حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ارشاد ہے، اور شانئ جو لفظ ہے یہ شنیہ، دشمنی، اس کا معنی ہے دشمن۔ شنیہ اس کا مصدر ہے، وہاں سے یہ لفظ ہے شانئک کہ آپ کے دشمن، هو الابتر وہ بے نسل ہوں گے، یعنی آپ کے دشمن جو ہیں وہی بے نسل ہیں، یعنی ان کا آگے کوئی نام باقی نہیں رہے گا، ان کا آگے کوئی فیض نہیں چلے گا۔ تو یہ تو خیر تاریخ بھی گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے دشمنی کی اس کا نام دنیا سے مٹ گیا ہے، اچھائی کے طور پر اس کا نام نہیں لیا جاتا۔ تو اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساجزادے کی وفات ہوئی، غالباً حضرت ابراہیم تھے یا حضرت قاسم تھے، تو جو کفار مکہ تھے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرنے لگے کہ ان کی تو نسل ہی مٹ گئی ہے، ان کا کام آگے کیسے چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر آپ کی نرینہ اولاد کے آپ کا نام کتنا چلایا کہ آج اس دنیا کے اندر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے فیض پانے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے کتنے لوگ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔